بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج معاملات مالیہ کورس کی ہماری کلاس نمبر 5 ہے، بلکہ 6 ہے، اور اس ہفتے کی ہماری یہ دوسری کلاس ہے۔ آج کی کلاس میں ہم پہلے ایک نقطہ یا پوائنٹ جو رہ گیا تھا گزشتہ کلاس کی، پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ ارکان کے بارے میں جو میں نے آپ کو بتایا تھا، خرید و فروخت کے ارکان یعنی آفر اینڈ ایکسیپٹنس، تو اس کی جو جدید صورتیں ہیں، پوائنٹ نمبر 6، ایجاب اور قبول بذریعہ آلات جدیدہ۔ آج کل کمیونیکیشن کے جو جدید آلات اور ٹولز وجود میں آئے ہیں، روابط کے جو جدید چیزیں سامنے آئی ہیں، جیسے فون ہو گیا، موبائل فون، فیکس ہو گیا، میسج ہو گیا، ای میل ہو گیا، ٹھیک ہے، کئی ایسی چیزیں ہیں جن کا وجود پہلے زمانے میں نہیں تھا، اور ان آلات کے ذریعے آج کل کانٹریکٹس اور خرید و فروخت کے معاملات ہوتے ہیں۔ انسان ایک دوسرے سے دور بھی بیٹھا ہوتا ہے اس میں، تو اس طرح سوالات سامنے آتے ہیں کہ بھئی جب فون فیکس وغیرہ پر دو دور دور کے آدمی بیٹھے ہوئے ہوں اور خرید و فروخت کا معاملہ کر رہے ہوں، تو ایسی صورتحال میں ہم ایجاب اور قبول یعنی آفر اینڈ ایکسیپٹنس کس کو کہیں گے، اور آفر اینڈ ایکسیپٹنس یا ایجاب اور قبول کے لیے پلیس کا ہونا بھی ضروری ہے، وہ ایک پلیس کا یہاں کیسے ہم اس کو اپلائی کریں گے، ٹھیک ہے، اور اس طرح اور بھی جتنی جو اس کے ایجاب و قبول کے احکامات ہیں اس کو ہم یہاں کیسے دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ پوائنٹ نمبر ہے 6، تو آلات جدیدہ اور جو کمیونیکیشن کے جو نئے ٹولز آئے ہیں ان کو یا ان کے ذریعے کانٹریکٹ کرنے یا خرید و فروخت کا معاملہ کرنے کی تفصیلات کو سمجھنے کے لیے آپ ان آلات کو اور ان مشینریز کو آپ 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا حصہ ان آلات کا ہے جس میں دونوں پارٹیز اور دونوں فریقین ایک دوسرے کی آواز سنتے ہیں یا چہرہ ایک دوسرے کا دیکھتے ہیں اور زبانی طور پر ایجاب و قبول کرتے ہیں، جیسے فون ہو گیا، انٹرنیٹ پہ سامنے بیٹھ کے ہو گیا، ویڈیو کال ہو گئی، ٹھیک ہے، اس طرح کی صورتحال جس میں دونوں پارٹیز ایک دوسرے کی آواز باقاعدہ سنتے ہیں۔ نمبر 2، دوسری قسم کی مشینریز اور ٹولز وغیرہ وہ ہیں جس میں دونوں ایک دوسرے کی آواز براہ راست نہیں سنتے، بلکہ تحریر کے ذریعے لکھتے ہیں یا آڈیو میسج کر دیتے ہیں، بعد میں سنے گا، وہ بھی اسی دوسرے میں آئے گا۔ پہلے حصے کا جو مطلب تھا وہ تھا براہ راست لائیو بات کرنا ہے، لائیو کالز وغیرہ، اور جو دوسری قسم کی صورتیں ہیں، میسیجز ہو گئے، تحریری ہو گئے، ای میل ہو گیا وغیرہ وغیرہ، فیکس ہو گیا، یہ دونوں کو ہم ذرا الگ الگ دیکھتے ہیں۔ جہاں تک پہلی صورت ہے کہ بذریعہ فون ایجاب و قبول کرنا یا براہ راست لائیو کال کر دینا جس میں دونوں ایک دوسرے کی آواز سن رہے ہوں، تو اس کے وہی احکامات ہیں جو 2 پارٹیز اور 2 فریقین جب سامنے بیٹھ کر ایجاب و قبول کرتے ہیں، وہی تفصیلات، وہی احکام یہاں پر بذریعہ فون اور بذریعہ گفتگو ایک دوسرے کی آواز سن کر جو آپ آفر اور ایکسیپٹنس کا معاملات ہوں گے، وہی سارے رولز وہی ہے جو ابھی کل ہم نے گزشتہ کلاس میں زبانی ایجاب و قبول کے لیے پڑھے تھے۔ ہاں، ایک چھوٹا سا پوائنٹ یہاں ذہن میں رکھنا ہے، وہ کیا کہ اس میں اتحادی مجلس کا کیا مطلب ہے، یعنی پلیس آف کانٹریکٹ کا ایک ہونا، وہ کیا مطلب ہوگا یہاں پر؟ تو علماء نے لکھا ہے جب تک کسی ایک کانٹریکٹ کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہو فون وغیرہ پر تو یہ ایک مجلس ہے، جیسے ہی وہ گفتگو چینج ہو گئی، تبدیل ہو گئی، تو وہ مجلس بھی تبدیل ہو گئی، یا اگر درمیان میں رابطہ اور کال کٹ گئی تو بھی وہ مجلس تبدیل ہو گئی، ختم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو مجلس کا ختم ہونا کب ہوگا؟ یا تو بات اور گفتگو چینج ہو جائے یا رابطہ کٹ جائے۔ مثال،
میں نے آپ کو فون کیا, آپ کو میں نے کہا کہ بھائی صاحب آپ کی گاڑی میں نے دیکھی تھی, آج میرے سامنے سے گزری, مجھے پسند ہے, میں وہ 10 لاکھ میں آپ سے خریدتا ہوں. میں نے تو ایجاب کر لیا, آپ نے ابھی قبول نہیں کیا تھا کہ فون کٹ گیا, تو میرا ایجاب ختم. اب جب دوبارہ ہم فون پہ بات کریں گے تو دوبارہ اگر آپ صرف قبول کریں گے تو کافی نہیں ہے. اگر آپ نے کہا ٹھیک ہے مجھے قبول ہے, تو کانٹریکٹ کمپلیٹ نہیں ہوگا, بلکہ وہ میری رضامندی پر موقوف ہوگا. کیوں کہ پہلے جو گفتگو تھی وہ ختم ہو چکی, رابطہ کٹ گیا تھا. ٹھیک ہے, بعد میں راضی ہو گیا کہ ٹھیک ہے آپ نے قبول کر لیا ہے, میں بھی راضی ہوں. اب ٹھیک ہے زبانی طور پر میں راضی ہو گیا, یا بائی عمل اور بائی ایکٹ میں نے آپ کو پیسے دے دیے تو کانٹریکٹ ہو جائے گا. لیکن اگر میں انکار کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, اسی طرح اگر گفتگو چینج ہو جائے, مثال کے طور پر میں اور آپ کسی چیز کی خرید و فروخت کے بارے میں فون پر بات کر رہے تھے, ابھی کانٹریکٹ کمپلیٹ نہیں ہوا تھا کہ آپ نے کوئی اور بات شروع کر دی, تو بس مجلس تبدیل ہو گئی. اب پہلی مجلس میں گفتگو میں جو باتیں کی تھی وہ ختم. تو یہ باتیں آپ ذہن میں رکھ لیجیے. اب ہم آتے ہیں دوسری قسم کی مشینریوں کی طرف, کہ جس میں لائیو باتیں براہ راست ایک دوسرے کی آواز نہیں سنی جاتی, بلکہ کوئی میسج وغیرہ چھوڑا جاتا ہے, کوئی چیز تحریر لکھ کر بھیجی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس سلسلے میں جو بنیادی اصول فقہاء نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے کوئی تحریر لکھی, ای میل لکھا, کوئی میسج لکھا جس میں ایجاب کیا تھا اس نے. میں ایک مثال دے دیتا ہوں, میں نے ایک ای میل لکھا اور میں نے آپ کو کہا کہ میں آپ کی فلاں گاڑی اتنے میں خریدتا ہوں, یا میں نے خرید لی, اور وہ ای میل میں نے آپ کو بھیج دیا, میری طرف سے ایجاب ہو گیا. اب آپ کو ای میل موصول ہو گیا, تو جس جگہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, جہاں پر آپ کو میسج یا ای میل موصول ہو جائے, تحریر یا خط موصول ہو جائے, اسی جگہ اگر آپ نے قبول کر لیا تو کانٹریکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا. اگر اس جگہ آپ نے ایکسپٹ نہیں کیا, قبول نہیں کیا, اور آپ نے میسج دیکھا, تحریر آپ نے دیکھی, ای میل آپ نے دیکھی, اور آپ نے قبول نہیں کیا زبانی یا تحریری طور پر, اور آپ اٹھ گئے کسی اور کام میں لگ گئے, تو بعد میں آپ اس کو قبول نہیں کر سکتے. یہ بات سمجھ آ گئی؟ یہ عام اصول فقہاء کا. اس کے بارے میں آپ کو دوسری بات بتاتا ہوں. کیا بتایا میں نے کہ تحریر یا ریٹن میں اگر کوئی شخص ایجاب کرتا ہے اور دوسرے شخص کو بھیجتا ہے, تو جس آدمی کے پاس وہ لیٹر, وہ میسج یا وہ ای میل آ جائے, اور جس جگہ وہ بیٹھا ہوا ہو, اس پر لازم ہے کہ اسی پلیس میں, اسی جگہ میں جواب دے دے, ہاں یا نہ کا. اگر اس جگہ سے اس نے میسج دیکھا اور اٹھ گیا, کچھ نہیں کہا, خاموش ہو گیا, تو پھر بعد میں کچھ دیر کے بعد یا کل یا پرسوں اس کانٹریکٹ کو, اس ریٹن والے ایجاب کو وہ ایکسپٹ نہیں کر سکتا, وہ ختم ہو چکا ہے. یہ تو عام طور پہ فقہاء یہ اصول بیان کرتے ہیں. لیکن اس میں آج کل حرج ہے. انسان بسا اوقات ایسی جگہ میں بیٹھا ہوتا ہے کہ اسی وقت ایکسپٹ کرنا ممکن نہیں ہوتا. آپ کسی میٹنگ میں ہیں, آپ کو میسج آیا, آپ نے دیکھا, آپ سمجھ گئے کہ یہ آدمی کیا کہنا چاہ رہے ہیں, لیکن اس وقت آپ غور و فکر کر کے جواب نہیں دے سکتے. آپ کہتے ہیں بھی کچھ دیر بعد جواب دے دوں گا. یا آپ مسجد میں ہیں, نماز کھڑی ہو رہی ہے, آپ نے ویسے میسج تو دیکھ لیا, لیکن آپ نے موبائل جیب میں رکھا, نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. تو ایسی بہت ساری صورتحال ہے جس میں انسان فوراً جواب نہیں دے سکتا. تو اس میں تو آج کل بڑا حرج ہوگا اگر ہم یہ کہیں کہ بھئی جس مجلس میں آپ کو میسج یا تحریر پہنچی ہو اسی جگہ ایکسپٹ کرنا ضروری ہے. اس میں بڑا حرج ہے, اس میں تنگی ہے. اسی لیے حضرت استاد محترم مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اپنی کتاب فقہ البیوع میں یہ لکھا ہے کہ گنجائش دینی چاہیے اس صورتحال میں. ایسی صورتحال میں کیا دینی چاہیے؟ گنجائش دینی چاہیے کہ ایک آدمی نے دوسرے کو میسج, تحریر یا ای میل لکھا, دوسرے کو پیغام پہنچا, تو دوسرا آدمی ان حالات تک اس کو ایکسپٹ کر سکتا ہے. وہ حالات کون سے ہیں؟ 4 ہے, 4. وہ کہتے ہیں 4 ایسی پوائنٹ ہے کہ ان پوائنٹ 4 حالات تک دوسرے آدمی کو گنجائش ہے کہ ایکسپٹ کر سکتا ہے, اگرچہ اسی مجلس میں اس نے ایکسپٹ نہ کیا ہو. نمبر 1 تو یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس تحریر پہنچی اور جیسے اس نے موبائل اٹھایا, ای میل دیکھی یا میسج دیکھا, فوراً زبان سے انکار کر دیا کہ نہیں میں نہیں بھیجتا ہوں.
انکار کر دیا زبان سے یا تحریری جو بھی ہے، جب ایک مرتبہ انکار کر دیا تو وہ جو آفر یا ایجاب تھا وہ ختم ہو گیا، اب اس کو وہ دوبارہ ایکسپٹ نہیں کر سکتا. ایک بات. نمبر 2، جس آدمی نے تحریر لکھی ہے، آفر لکھی ہے اور ایجاب لکھ کر بھیجا ہے، اس نے اپنے ایجاب کے لیے کوئی ٹائم مقرر کر دیا کہ بھائی صاحب میں آپ کی گاڑی میں نے 10 لاکھ میں خرید لی، یہ میں آپ کو آفر کر رہا ہوں، اگر آپ کو قبول ہے تو جمعے کے دن 12 بجے تک مجھے جواب دے دے. اب اس ٹائم تک اگر دوسرے آدمی نے جواب نہیں دیا ہاں یا نہ میں، تو ایجاب ختم ہو جائے گا. اس وقت تک دوسرا آدمی کو گنجائش ہے. آج اتوار ہے، آج بھیجا تحریر بھیجی ہے، لیکن جمعے تک اس کو اختیار ہے کہ وہ اس کو ایکسپٹ کر سکتا ہے. یہ فقہائے مالکیہ کے ہاں اس کو کہتے ہیں ایجاب موقت، واو کے ساتھ موقت. تو فقہائے مالکیہ اس کی اجازت دیتے ہیں. آج کل اس کی ضرورت بھی ہے. 2 ہو گئے. تیسرا پوائنٹ کہ ایک آدمی نے تحریر لکھی، ایجاب کیا، دوسرے کو بھیجا اور دوسرے نے ابھی تک ایکسپٹ نہیں کیا کہ پہلے والے نے اپنا آفر اور ایجاب کینسل کر دیا، باقاعدہ آپ کو بتا دیا کہ میں نے آپ کو جو تحریر جو بھیجی تھی جس میں نے آپ کو آفر کیا تھا میں اس کا انکار کرتا ہوں، مجھے نہیں قبول. ٹھیک ہے، تو آپ کے ایکسپٹ کرنے سے پہلے اگر ایجاب کرنے والے یا آفر کرنے والے نے اپنا آفر کینسل کر دیا تو بس ختم، اب اس کو ایکسپٹ نہیں کیا جا سکتا. اور آخری پوائنٹ یا تو یہ ہے کہ آپ کو کسی نے تحریر لکھی ہے میسج یا ای میل کہ بھئی میں آپ کی فلاں گاڑی خریدتا ہوں، آپ نے میسج دیکھا، اس کے باوجود آپ اتنے زیادہ وقت تک، اتنے زیادہ عرصے تک آپ خاموش رہے کہ جس کو عمومی طور پر عام معاشرے میں لوگ انکار سمجھتے ہوں، تو بھی آپ کا ایجاب اور یہ آفر ختم ہو جائے گا. مثال کے طور پر ایک بازار ہے، مارکیٹ ہے، وہاں عمومی طور پر تحریر یا میسج وغیرہ کا جواب 2 دن میں دیا جاتا ہے. آپ کے پاس میسج آیا، آفر آیا، لیکن 2 3 4 دن ہو گئے آپ نے ایکسپٹ نہیں کیا ابھی تک، تو بس وہ ایجاب ختم ہو جائے گا. اس کے لیے کوئی لمٹ نہیں ہے، یہ اس وقت کے عرف اور معاشرے کو دیکھا جائے گا. تو یہ 4 ایسے پوائنٹ ہے کہ جس میں کیا ہو جائے گا، سامنے والے کا ایکسپٹ پھر کر سکتا ہے، اس کے بعد پھر نہیں کر سکتا. اچھا، اب 2 باتیں آپ مزید ذہن میں رکھ لیں، اس کے بعد یہ موضوع ہمارا ختم ہو جائے گا، ارکان والا موضوع ختم ہو جائے گا. ہم آ جائیں گے پھر شرائط کے پاس. ایک بات تو یہ کہ میں نے ایک تحریر لکھی مثال کے طور پر، اور اس میں نے باقاعدہ آفر کر دیا کہ بھائی عدنان صاحب میں آپ کی فلاں گاڑی جو ہے وہ خریدتا ہوں 10 لاکھ میں اور آپ مجھے جو ہے جواب دے دیں. ٹھیک ہے جی، آپ کے پاس وہ تحریر پہنچ آئی. ٹھیک، تو کب اس کانٹریکٹ کو کمپلیٹ کب سمجھا جائے گا؟ جب کانٹریکٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے عقد، اس کے بعد اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا. تو اس کو ہم کب کمپلیٹ سمجھیں گے؟ سوال ہے نا. کیا عدنان صاحب جب اس میرے آفر کو زبانی طور پر ایکسپٹ کر لیں گے تو کانٹریکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا، یا باقاعدہ وہ لکھ کر مجھے بھیجیں گے تب کانٹریکٹ کمپلیٹ ہوگا؟ سوال ہے نا. تو اس بارے میں علماء نے لکھا ہے، حضرت شیخ تقی صاحب نے لکھا ہے کہ اگر میں نے عدنان صاحب کو آفر کیا تھا ایجاب، اس نے صرف زبانی طور پر قبول کر لیا، ابھی لکھا نہیں ہے، تو عدنان صاحب کے حق میں یہ کانٹریکٹ کمپلیٹ ہو گیا. اب اگر وہ انکار کرتا ہے بعد میں، اب مجھے تو نہیں پتا نا، اس نے تو وہاں زبانی طور پر ایکسپٹ کیا تھا، مجھے تو نہیں پتا، لیکن اب اگر اس نے زبانی طور پر ایک مرتبہ ایکسپٹ کر لیا اور اس کے بعد وہ انکار کرتا ہے تو وہ گناہگار ہوگا، اس کے لیے جائز نہیں ہے اس کے بعد انکار کرنا. لیکن مجھے تو نہیں پتا کہ اس نے ایکسپٹ کیا یا نہیں، تو میرے حق میں ابھی کمپلیٹ نہیں ہے. میرے حق میں کب یہ کانٹریکٹ کمپلیٹ ہوگا؟ میرے حق میں کا مطلب یہ کہ میں عدنان صاحب کو عدالت پکڑ کر لے جا سکتا ہوں، تو وہ تب ہوگا کہ وہ باقاعدہ لکھ کر مجھے بھیج دے اور میرے پاس کوئی پروف آ جائے، تو تب کانٹریکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا دونوں فریقین کے حق میں. یہ ہے پہلی بات. دوسری بات
یہ جو دو آدمی ایک دوسرے سے دور دور ہو، ایک آدمی کراچی میں بیٹھا ہوا ہے، دوسرا اسلام آباد میں، اور یہاں سے ای میل بھیجتا ہے اس کو کہ میں آپ کی گاڑی خریدتا ہوں، ٹھیک ہے، تو دور دور بیٹھے خرید سکتے ہیں، خرید و فروخت بالکل کر سکتے ہیں، وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے جی۔ اب کر تو سکتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے شریعت میں، آگے جا کے آپ دیکھیں گے، جس کو بے صرف کہتے ہیں۔ سونے کا سونے کے ساتھ تبادلہ ہو رہا ہے، ایکسچینج، یا چاندی کا چاندی کے ساتھ ایکسچینج ہو رہا ہے، سلور، یا سونا اور ایک طرف سونا ہے دوسری طرف چاندی، تو وہاں شریعت کا ایک الگ اصول ہے، وہ یہ ہے کہ اسی جگہ دا پلیس آف کانٹریکٹ میں دونوں طرف کی چیزوں پر قبضہ کرنا ضروری ہے۔ میں آپ سے سونا خرید رہا ہوں، آپ کو سونا بیچ رہا ہوں، تو میرے لیے بھی ضروری ہے کہ میں قبضہ کروں اسی وقت، اور آپ پر بھی۔ تو ایسی صورت میں جب دور دور آدمی بیٹھے ہوئے ہوں، ایک کراچی میں ایک دوسرا اسلام آباد میں، تو وہ فون، فیکس، ان چیزوں پر بے صرف نہیں کر سکتے، سونا چاندی کے کانٹریکٹ نہیں کر سکتے آپ، کیونکہ اسی وقت آپ پر قبضہ کرنا لازم ہے۔ آپ کیسے قبضہ کریں گے؟ کراچی میں یہاں سے ہاتھ پہنچا کے کراچی والی چیز پہ قبضہ کرے، کراچی والا ہاتھ لمبا کر کے اسلام آباد والی چیز پہ قبضہ کرے، نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے پوائنٹ۔ ہاں البتہ اگر وکیل مقرر کرے، میں اپنا کوئی وکیل مقرر کروں جو کراچی میں ایکسپٹ کر لے، جا کے قبضہ کر لے میرے سونے پر، اور میرا والا سونا ادھر اس کو دے دے، تو پھر ٹھیک ہے، وہ وکیل کے ذریعے ایسا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ مجھے اچھا جی، اب ہم نے جو بیوع یا خرید و فروخت کے جو پوائنٹس آپ کو بتائے تھے میں نے 4، ابھی تک ہم پہلے پوائنٹ میں چل رہے ہیں، پہلا والا پوائنٹ، ٹھیک ہے؟ بیوع کا تعارف ہو گیا، ارکان اس کی تفصیلات ہو گئی، اب ہم ادھر آتے ہیں شرائط کی طرف، ٹھیک ہے؟ کہ خرید و فروخت کی شرائط کیا ہے، ٹھیک؟ اس سلسلے میں آپ فقہاء نے 4 قسم کی شرائط اور کنڈیشنز، یا 4 ٹائپس کی شرائط اور کنڈیشنز مقرر کی ہے خرید و فروخت کے لیے، ٹھیک ہے؟ ایک ہے شرائط انعقاد، دوسری قسم کو کہتے ہیں شرائط صحت، ٹھیک ہے؟ تیسری قسم کو کہتے ہیں شرائط نفاذ، اور چوتھی قسم کو کہتے ہیں شرائط لزوم۔ میں آپ کو ذرا اس کا ایک نقشہ دکھاتا ہوں۔ نہیں، شرائط، شرائط، ایک نقشہ بنایا تھا، اس کو دیکھتے ہیں اگر وہ تو خرید و فروخت سے متعلق 4 قسم کی شرائط ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ شرائط انعقاد، ہاں یہ ہے، ٹھیک ہے؟ شرائط صحت، شرائط نفاذ، شرائط لزوم۔ اچھا جی، اب دیکھیے گا، نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ اسکرین شیئرنگ کی ہوئی ہے میں نے نا، تو یہ نقشہ آپ کے سامنے ہے، اگر نظر آ رہا ہے تو دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے؟ 4 قسم کی شرائط ہے، شرائط انعقاد، شرائط صحت، شرائط نفاذ، شرائط لزوم۔ اس پر میں نے پہلے کچھ لکھا تھا، اور عدنان صاحب نے کل گزشتہ کل جو ہے وہ کلاس میں اس کی وہ گروپ میں وہ بھیج دی تھی تفصیلات۔ بہرحال پہلے دیکھ لیجئے، مطلب دیکھ لیجئے ہر ایک کا، پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں شرائط انعقاد کا کیا مطلب ہے۔ شرائط انعقاد کا مطلب ہوتا ہے ایسی کنڈیشنز، ایسی شرائط کہ جو شریعت نے مقرر کی ہے، اور یہ شرائط اگر موجود نہ ہو، کوئی ایک شرط بھی اس میں موجود نہیں ہوگی، تو وہ کانٹریکٹ کل عدم ہے، بالکل ایسا ہے جیسے کہ وجود میں ہی نہیں آیا ہو، جس کو فقہا بے باطل کہتے ہیں، کہ باطل ہو جائے گا، بالکل کل عدم، اس کا کوئی ایفیکٹ اور کوئی اثر نہیں ہوگا، ایسا ہوگا جیسے کہ وہ کانٹریکٹ سرے سے ہوا ہی نہیں، اگر ان شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی گڑبڑ ہوگی، ٹھیک ہے؟ شرائط صحت کا کیا مطلب ہے؟ شرائط صحت کا مطلب ہے ایسی شرائط
کہ اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی موجود نہ ہو تو کانٹریکٹ جو ہے وجود میں تو آ جائے گا لیکن فاسد ہوگا، فاسد، اور وہ بے فاسد کہلائے گی۔ بے فاسد میں ہوتا تو گناہ ہے لیکن اس کا کچھ نہ کچھ ایفیکٹ ہوتا ہے، جیسے خریدار اگر چیز پر قبضہ کر لے گا تو مالک ہو جائے گا لیکن وہ ملکیت خبیثہ اور گندی کہلاتی ہے، اس کے کیا کیا اثرات ہوں گے اس کی ساری تفصیلات آگے انشاءاللہ بے فاسد کی ٹائپ آئے گی نا اس میں میں آپ کو بتا دوں گا۔ یہاں صرف اتنا ذہن میں رکھ لے کہ اگر ان شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی گڑبڑ ہوگی تو وہ شریعت کی نظر میں بے فاسد ہے، وجود میں تو آ جائے گی لیکن اس میں خرابی ہوگی، اس کو ختم کرنا ضروری ہے۔ نمبر 3، شرائط نفاذ۔ شرائط نفاذ کا کیا مطلب ہے؟ شرائط نفاذ کا مطلب ہے ایسی شرائط کہ اگر اس میں سے کوئی ایک شرط بھی موجود نہ ہو تو وہ کانٹریکٹ کمپلیٹ نہیں ہوگا، ڈیپینڈ رہے گا، ہوا میں لٹکتا رہے گا اور کسی اور کی اجازت پر موقوف ہوگا۔ ٹھیک ہے، اگر یہ ساری شرائط پائی گئی شرائط نفاذ تو کانٹریکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا، ہوا میں لٹکتا ہوا نہیں ہوگا بلکہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ شرائط لزوم، ایسی شرائط یعنی کانٹریکٹ میں اگر اس میں سے کوئی کسی قسم کا کوئی بات یعنی کوئی پوائنٹ موجود ہوگا تو وہ کانٹریکٹ جو ہے لازم نہیں ہوگا، کوئی بھی پارٹی اس کو ختم کر سکتی ہے، لیکن اگر شرائط جو لزوم ہے یعنی یہ مکمل طور پر پائی جائے، ٹھیک ہے، اور تو وہ کانٹریکٹ جو ہے وہ لازم ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ مکمل طور پر وہ شرائط لزوم نہ پائی جائے، ٹھیک ہے، کچھ گڑبڑ ہو گئی تو پھر وہ کانٹریکٹ لازم نہیں ہوگا، کوئی بھی پارٹی اس کانٹریکٹ کو اس عقد کو کوئی بھی فریق ختم کر سکتا ہے۔ یہ ہے اس کا مطلب، امید ہے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سی ہے شرائط انعقاد۔ یہ 4 قسم کی ہے۔ عاقد کی شرائط، عاقد کا مطلب ہوتا ہے کانٹریکٹ جو کرنے والا، خریدار فروخت کرنے والا، وہ دونوں یعنی بائع اور مشتری، ان کی شرائط، ان کے لیے 2 بنیادی شرائط ہے۔ ایک تو یہ کہ خریدار اور فروخت کرنے والا عقل مند ہو، بالغ ہونا ضروری نہیں ہے فقہائے حنفیہ کے یہاں، لیکن عقل مند ہونا ضروری ہے، اور دوسرا یہ کہ 2 ہو کم از کم، ایک آدمی خود خریدار اور خود فروخت کنندہ نہیں ہو سکتا۔ آپ سوچیں گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی آدمی خریدار بھی ہو ایک ہی آدمی فروخت کنندہ بھی ہو؟ بالکل ہے، اس کی مثال ہے۔ مثال کے طور پر میں نے زید کو وکیل بنا دیا کہ یہ میرا موبائل بازار میں 50,000 کا بیچ دو، زید گھر گیا اور وہ موبائل اپنے آپ کو بیچ دیا زید نے، تو بیچنے والا بھی زید ہے، اگرچہ حقیقت میں ہوں لیکن یہاں تو بیچ رہا ہے جو آدمی وہ تو زید ہے نا، اور خریدار بھی زید ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ کسی کی چیز وکیل خود اپنے لیے نہیں خرید سکتا، اگر اپنے لیے خریدنا چاہتا ہے تو جا کے اصل اونر اور مالک سے خریدے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے دوسری شرط کہ کانٹریکٹ کرنے والے کم از کم 2 ہو۔ چلے جی، دوسری قسم کی شرائط عقد کی شرائط۔ عقد کی شرائط، عقد کی شرائط بنیادی طور پر وہی ہے جو میں نے آپ کو ایجاب و قبول کی شرائط بتائی تھی، یاد ہے آپ کو ایجاب و قبول کی پہلی شرط کہ آفر اور ایکسیپٹنس میں کمپیٹیبلٹی ہو، دونوں میں آپس میں موافقت ہو، مطابقت ہو، یہ ہے عقد کی شرط۔ جس چیز کے لیے آفر ہو جائے اسی کو ایکسیپٹ کیا جائے، جس قیمت پر آفر ہو جائے اسی کو ایکسیپٹ کیا جائے، نقد میں آفر ہو جائے تو اسی کو ایکسیپٹ کیا جائے، اگر ایکسیپٹنس میں فرق ہوگا تو پھر وہ درست نہیں ہوگا۔ یہ ہے عقد کی شرائط۔ مکان کی شرائط یعنی پلیس کی شرائط، ایک ہی شرط میں نے آپ کو بتائی تھی، وہ کیا ہے؟ اتحادی مجلس، کہ ایک ہی مجلس میں آپ ایکسیپٹ کرے، اور ایک مجلس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب تک خرید و فروخت کی بات ہو رہی ہے تو ایک ہی مجلس ہے، خرید و فروخت کی بات آپ نے چھوڑ دی، درمیان سے اٹھ کے چلے گئے یا فون کر رہے تو درمیان میں رابطہ کٹ گیا تو مکان چینج ہو گیا، اب ایکسیپٹ نہیں کر سکتے آپ، تو وہ ہے مکان کی شرائط۔ معقود علیہ کی شرائط، معقود علیہ کا کیا مطلب ہے؟ معقود علیہ کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جس پر کانٹریکٹ کیا جائے،
وہ چیز جس پر عقد کیا جائے. یعنی کس چیز پر عقد کیا جاتا ہے؟ دو ہی چیزیں، قیمت اور وہ سبجیکٹ میٹر، یعنی جو چیز ہے وہ مبی جس کو کہتے ہیں، مبی اور ثمن، ان سے متعلق ہے یہ شرائط. کون سی شرائط ہے؟ کہ بھئی جو چیز آپ بیچ رہے ہیں وہ موجود بھی ہو. جو چیز تیرے سے وجود بھی نہیں آئی اس کو آپ نہیں بیچ سکتے. جیسے آج کل باغات کے پھل فروخت کیے جاتے ہیں نا، میں نے آپ کو، یہ میرا مالٹے کا باغ ہے، یہ میں نے آپ کو 5 سال تک کے لیے فروخت کر دیا، 5 لاکھ روپے دے دو. میں نے آپ سے 5 لاکھ لے لیے اور اس باغ کے پھل 5 سال تک کے لیے آپ کو بیچ دیے. تو جائز نہیں ہے. ابھی تک پھل وجود میں نہیں آئے 5 سال تک، آپ ابھی سے بیچ رہے ہیں، جو ٹھیکے دیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، جو چیز بیچ رہے ہیں آپ وہ موجود بھی ہو. نمبر 2، وہ مال بھی ہو شریعت کی نظر میں. میں نے اس کی تفصیل آپ کو بتائی تھی پیچھے پہلے کہ مال کس کو کہتے ہیں، متقوم کس کو کہتے ہیں، کہ اس سے شریعت میں نفع حاصل کرنا حلال بھی ہو، ٹھیک ہے، اور وہ قیمتی چیز بھی ہو. بہرحال اسی طرح تیسری شرط یہ ہے کہ وہ بیچنے والے کی اونرنگ میں ہو، ملکیت میں ہو. آپ کی ملکیت میں جو چیز نہیں آئی آپ اس کو نہیں بیچ سکتے، فروخت نہیں کر سکتے، ورنہ بے باطل ہو جائے گی. اور چوتھی اور آخری شرط یہ ہے کہ وہ چیز کیا ہو، آپ کے قدرت میں ہو، اختیار میں ہو. آپ اپنے مکمل اختیار کے ساتھ اس چیز کو خریدار کے حوالے کر سکتے ہیں. اگر آپ کی قدرت میں نہیں ہے، آپ کے اختیار میں نہیں ہے، آپ نہیں بیچ سکتے. مثال کے طور پر آپ کا موبائل گم ہو چکا ہے، آپ اپنا گمشدہ موبائل بیچ رہے ہیں اور سامنے والے کو کہہ رہے ہیں اپنے لیے ڈھونڈ لو، آپ مل گیا تو آپ کا مجھے 5,000 روپے دے دو. نہیں، آپ حوالے ہی نہیں کر سکتے اس کو. ایسی چیز آپ نہیں بیچ سکتے. دریا میں مچھلیاں تیر رہی ہے، آپ وہ کسی کو فروخت کر رہے ہیں پکڑنے سے پہلے، نہیں کر سکتے. ہاں آپ کے اختیار میں ہے، ذاتی تالاب میں ہے، آسانی سے پکڑ سکتے ہیں، پھر الگ بات ہے. ٹھیک ہے، اس کو فقہا کہتے ہیں کہ مقدور التسلیم ہو. کیا ہو؟ مقدور التسلیم. بہرحال تو یہ ہے 4 قسم کی شرائط جس کا تعلق ہے شرائط انعقاد کے ساتھ. اب آتے ہیں شرائط صحت کی طرف. شرائط صحت کی 2 قسمیں ہیں، شرائط خاصہ اور شرائط عامہ. شرائط خاصہ کا کیا مطلب ہے؟ شرائط خاصہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی شرائط جس کا تعلق ہر کانٹریکٹ کے ساتھ نہیں ہے. یعنی یہ دیکھیے نا، یہ جو پیچھے میں نے جو شرائط آپ کو بتائی کہ خریدنے والا عقل مند ہو، فروخت کرنے والا عقل مند ہو، یہ تو ہر کسی قسم کے کانٹریکٹ کے لیے ضروری ہے. لیکن یہ جو شرائط خاصہ ہے یہ ہر کانٹریکٹ کے لیے ضروری نہیں ہے. یہ بعض کانٹریکٹ کے اپنے اپنے خاص شرائط ہے. آگے تفصیلات دیکھیں گے. جیسے شریعت میں بے سلم کی اپنی خاص شرائط ہے، بے صرف کی اپنی خاص شرائط ہے. یعنی سونا چاندی کا اگر کانٹریکٹ ہو رہا ہے تو پھر اس کی خاص شرائط اپنی ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی پیچھے بتا دیا کہ سونا چاندی کے کانٹریکٹ میں اسی مجلس میں دونوں جانب کی چیزوں پر قبضہ ضروری ہے. اب یہ جو شرط ہے یہ صرف سونا چاندی کے لیے ہے، دیگر کانٹریکٹس کے لیے یہ شرط نہیں ہے. تو یہ ہر کانٹریکٹ کی الگ الگ خاص شرائط ہے. یہ ہم آگے جب کانٹریکٹ کی تفصیلات پڑھیں گے نا کہ بے فاصلی ہے، بے باطلی ہے، بے سلمی ہے، بے صرف ہے، الگ ٹائپس پڑھیں گے. ہر ٹائپ کی الگ الگ خاص شرائط وہاں آپ کو انشاءاللہ بتا دیں گے. مثال میں آپ کو یاد دیتا ہوں. جیسے میں نے آپ کو ایک مثال دے دی، بے صرف میں دونوں جانب کی چیز پر قبضہ. اسی طرح بے سلم کے اندر ایک شرط یہ ہوتی ہے کہ ساری قیمت آپ نے شروع میں دینی ہوگی. ٹھیک ہے، اسی طرح اگر دونوں جانب سود کی چیزیں ہیں اور دونوں کی جنس ایک ہے تو برابری ضروری ہے. جیسے گندم کا تبادلہ گندم کے ساتھ ہو رہا ہے تو برابری بھی ضروری ہے. اب یہ صرف اس ایک خاص صورت کے لیے شرط ہے. ٹھیک ہے، تو یہ خاص شرائط ہے. یہ ہر کانٹریکٹ کی الگ ہے، وہ انشاءاللہ بعد میں ہم آپ کو ہر کانٹریکٹ کی الگ الگ بتائیں. شرائط عامہ. شرائط عامہ کا مطلب ہوتا ہے ایسی شرائط جس کا تعلق ہر کانٹریکٹ کے ساتھ ہے. ہر خرید و فروخت کے معاملے میں یہ شرائط کا پائے جانا ضروری ہے. یہ کل 6 شرائط ہے. نمبر 1،
अनसर्टेनिटी ना हो, जहालत ना हो, जिसको जहालत फाहिशा कहते हैं, अनसर्टेनिटी और जहालत फाहिशा ना हो। अनसर्टेनिटी और जहालत की कई सूरतें हो सकती है। मिसाल के तौर पर जो चीज आप बेच रहे हैं उस चीज की जिनसी मालूम नहीं है क्या बेच रहे हैं आप, या उसकी क्वांटिटी और मिकदार मालूम नहीं है, या उसकी क्वालिटी और सिफात मालूम नहीं है, या कीमत की क्वांटिटी मालूम नहीं है कि कितनी कीमत होगी। ये सारी अनसर्टेनिटी की सूरतें हैं, इसकी वजह से बेफासिद हो जाती है। ठीक है। शराइत आम में से दूसरी शर्त क्या है? इकराह और जबरदस्ती ना हो। आप किसी पर जबर और जबरदस्ती करेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट फासिल हो जाएगा शरीयत की नजर में। हाँ, अलबत्ता कुछ सूरतें इस जबरदस्ती से मुस्तस्ना है, जैसे कि मिसाल के तौर पर एक आदमी जखीरंदोजी कर रहा है और शहर में लोगों को सख्त जरूरत है चीनी वगैरह की और वो जखीरंदोजी कर रहा है, तो उस पर हुकूमत जबरदस्ती करके उसकी चीनी बिकवा सकती है। वो तो खास अलग अलग सूरतें हैं। या स्टे ऑर्डर जो होता है शुफा, वो भी एक तीसरा आदमी जबरदस्ती लेता है। या जंग में मुसलमानों को जरूरत पड़ी तो हाकिम जो है वो कोई चीज खरीद सकता है। तो ये दो तीन एक्सेप्शनल सूरतें हैं, वो अलग है, लेकिन वैसे इकरार और जबरदस्ती अगर करेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट फासिल हो जाएगा। बहरहाल दो शराइत हो गई शराइत आम्मा। तीसरी शर्त, सब्जेक्ट मैटर या जो चीज आप बेच रहे हैं उसको उसकी वसूली के लिए टाइम मुकर्रर न किया जाए। जो चीज आप बेच रहे हैं तो उसके लिए टाइम मुकर्रर न किया जाए, इसको कहते हैं तौकीती मबीअ न हो, सिवाय दो सूरतों के। वो आगे आ जाएगी, एक है बेसलम और दूसरी है बेसरफ। नहीं, बेसलम और इस्तिस्ना। बेसलम और इस्तिस्ना, उसमें मबी या सब्जेक्ट मैटर के लिए टाइम मुकर्रर किया जा सकता है, वो अलग है, वो इंशाल्लाह तफसीलात आगे आएगी, बाद में वो चीज दी जाती है। लेकिन उनके अलावा किसी भी चीज में आप कीमत में तो उधार रख सकते हैं ना, कीमत तो उधार हो सकती है, लेकिन जो चीज आप खरीद रहे हैं उसको आप उधार नहीं कर सकते कि भाई मुझे चीज 1 मई को दे देना, फला तारीख को दे देना, नहीं, उसकी वजह से बेफासिद हो जाएगी। ये ध्यान में रखिएगा। सिवाय दो सूरतों के, एक है बेसलम और एक है इस्तिस्ना, उसकी खास खास शराइत है, वो आगे आ जाएगी। इस्तिस्ना, ठीक है, 3 हो गई। नंबर 4, गरर ना हो। गरर और जहालत तकरीबन एक ही चीज है। अनसर्टेनिटी, गैर यकीनी सूरत हाल। गरर पर मैंने आपको बताया था, डॉक्टर इजाज समदानी साहब की 2 किताबें हैं, गरर की सूरतें और गरर के असरात, वो दोनों आप देख लीजिएगा। बहरहाल, और 5वीं शर्त है जरर ना हो। जरर, किसी को उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से तकलीफ और जरर ना पहुंचे। और आखिरी शर्त यह है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो शुरूती फासिदा से खाली हो, कोई शरीयत के खिलाफ कोई गलत शर्त न लगाई जाए। जैसे मैं आपको अपना मकान बेचता हूं, मैं कहता हूं कि अदनान साहब ये मकान मैं आपको 10 लाख का बेचता हूं, ठीक है, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। वो क्या? कि तुम 10 लाख के अलावा मजीद 10 लाख रुपए मुझे कर्ज भी दोगे। 10 लाख इस मकान का तो दोगे, लेकिन इसके अलावा साथ साथ में मुझे क्या दोगे? 10 लाख का कर्ज भी दोगे। अब ये शर्त जो है, इसका बे के साथ क्या ताल्लुक, इसकी वजह से बेफासिल हो जाएगी। तो ऐसी किसी की खिलाफी शरीयत शर्त की शर्त न लगाई जाए। वो खिलाफी शर्त कौन सी है, जायज शराइत कौन सी है, कॉन्ट्रैक्ट में शर्त लगा सकते हैं या नहीं है, उसकी तफसीलात बाद में आएगी। फिलहाल इतना समझ लें आप, ठीक है। तीसरी किस्म की है शराइत निफाज। शराइत निफाज 2 है बस, विलायत और गैर का हक न होना। विलायत का क्या मतलब होता है? इख्तियार, कि आप जो चीज बेच रहे हैं वो आपके इख्तियार में हो। आपके इख्तियार में कब हो सकती है चीज? या तो आप उस चीज के मालिक हैं इसलिए आपको इख्तियार है, विलायत है, या आप उस चीज के मालिक नहीं है लेकिन आपको किसी ने वकील बनाया है कि ये चीज बेच दो, जिसको नियाबत कहते हैं ना। तो वकील बन जाए आप, या खुद आपकी मिल्कियत है, तो तब आप बेच सकते हैं। तो वो ये है शराइत निफाज।
اگر آپ کسی اور کی چیز بیچیں گے اس کی اجازت کے بغیر تو وہ اس کی اجازت پر موقوف رہے گا وہ کانٹریکٹ. یہ نافذ نہیں ہے یہ کانٹریکٹ، بلکہ یہ موقوف رہے گا. اور دوسری شرط یہ ہے کہ غیر کا حق نہ ہو. آپ جو چیز بیچ رہے ہیں اس میں کسی اور کا حق نہ ہو. اگر اس میں کسی اور کا حق بھی ہے اور آپ نے اپنی چیز کے ساتھ اس کی چیز بھی بیچ دی تو یہ کانٹریکٹ نافذ نہیں ہے، بلکہ اس کی اجازت پر موقوف رہے گا. وہ اپنا حق کا انکار کر سکتا ہے کہ میں نہیں بیچتا ہوں. تو شرائط نفاذ صرف 2 ہے. اور شرائط لزوم کا مطلب یہ ہے نا کہ شریعت نے کچھ آپشنز دیے ہیں، کچھ اختیارات دیے ہیں جن کو کہتے ہیں خیارات. اس پر پورا ایک سبجیکٹ ہے ہمارا، وہ آگے ہم پڑھیں گے. 8 قسم کے یہ اختیارات ہوتے ہیں: خیار شرط، خیار وصف، خیار نقد، خیار تعیین، خیار رویت، خیار عیب، خیار مقبول، خیار تغریر وغیرہ وغیرہ. ان خیارات سے، ان آپشن سے کانٹریکٹ خالی ہو یہ ضروری ہے. اگر ان میں سے کوئی بھی ایک اختیار ہوگا تو اس اختیار کو استعمال کر کے وہ دوسری پارٹی اس کانٹریکٹ کو ختم کر سکتی ہے. میں آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں خیار عیب کی، کہ میں نے آپ کو کوئی چیز بیچ دی، ٹھیک ہے جی، میں نے آپ کو موبائل بیچ دیا 50,000 کا، اور اس میں نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 یہ ساری شرائط موجود ہے، لیکن اس میں کوئی فالٹ ہے، کوئی خرابی ہے. تو جب اس میں فالٹ ہے تو خریدار کو شریعت نے دیا ہے خیار عیب، فالٹ کا اختیار. اب وہ اس کو یہ حق حاصل ہے کہ اس پر یہ کانٹریکٹ لازم نہیں ہے، وہ موبائل واپس کر سکتا ہے، کانٹریکٹ کینسل کر سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو خیار عیب حاصل ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کتنے اختیارات ہیں اور میں نے آپ کو بتا دیا 8 ہے جن کی بنیاد پر کوئی بھی پارٹی کانٹریکٹ کینسل کر سکتی ہے. وہ بعد میں آئیں گے، تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے کہ نمبر 1 یہ ہے، نمبر 2 یہ ہے، نمبر 3 یہ ہے کہ کانٹریکٹ کمپلیٹ مکمل ہو گیا، اس کے باوجود اگر وہ ان اختیارات میں سے کوئی ایک اختیار ہوگا تو وہ پارٹی جس کے پاس وہ اختیار ہے وہ کانٹریکٹ کو کینسل کر سکتی ہے. اس کی تفصیل انشاءاللہ بعد میں آ جائے. تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ شرائط بھی تقریباً مکمل ہو گئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد انشاءاللہ یہاں سے اس کے مختصر سے نام آ جائیں گے اور یہ پہلا پوائنٹ ہمارا انشاءاللہ کل مکمل ہو جائے گا. کل انشاءاللہ پھر ہمارا یہ دوسرا پوائنٹ انشاءاللہ پھر آگے میں سلائیڈ آپ کو بھیجوں گا، ہر ایک کا الگ الگ انشاءاللہ. یہ ہے وہ ٹائپس بے کی، تو یہ شروع ہو جائے گی انشاءاللہ کل سے.